کہ کیا یہ ٹرو انڈیکیٹر ہے اکانومی کو ماپنے کا یا جانچنے کا کہ بہت بہتر ہماری اکانومی چل رہی ہے؟ دیکھیں دنیا میں جو ڈیولپ اکانومیز ہیں ان میں بھی یہ اگر آپ کہیں نا کہ ٹرو ریفلیکشن آف دا اکانومی ہے تو وہ نہیں ہوتا، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو ٹوٹل جو بروکریج اکاؤنٹ ہیں وہ 2,50,000 ہیں، جن میں ایکٹیو ہوئیں گے وہ تقریباً 1.25 لاکھ ہوئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو آبادی ہے اس کا 0.1% بھی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ نہیں کرتا، جو ایکٹیو ہے وہ تو اس کا بھی آدھا ہوگا، وہ تو 0.05% ہوئے گا۔ پہلا فیکٹر تو یہ، تو اس طرح یہ ایک اس طرح ریفلیکشن نہیں ہے کہ اکانومی کی کہ یہ اکانومی کی ویل بینگ کی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت تو گرو نہیں کر رہی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ چھلانگیں مار رہی ہے، کیونکہ وہ ایک اسپیکولیٹو ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے تو اوبویسلی لوگوں کا ایک ترجیح بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو معیشت کے جو ریئل انڈیکیٹر ہیں ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں، جو کہ پور اکانومیز ہیں، وہ تو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جو زراعت ہے وہ ترقی کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان پریڈومیننٹلی آپ کی جو 25 سے 30% آپ کے جو GDP میں کنٹریبیوشن ہے وہ تو آپ کا زراعت کا ہے، جو آپ کی امپلائمنٹ کے اندر 50% جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے وہ تو آپ کا زراعت کا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال سے جو زراعت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پچھلے اسپیشلی 2 سال کے اندر، اس سال آپ کے اندر جو گندم کے اندر کسانوں نے 2200 ارب روپے کا آپ نے نقصان کیا، اور آپ نے یکدم ہی آپ نے سپورٹ پرائس ہی ختم کر دی۔ ایک وہ ملک جو رلائے کر رہا ہے اور یہی چیزیں آپ نے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ دیکھیں IMF کی 50 کنڈیشنز ہیں، 11 کنڈیشن انہوں نے ابھی بجٹ سے پہلے ایگری کی ہیں۔ اتنا دیکھیں ہم تو ہر چیز IMF کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ یہ وزراء گلے پھاڑ کے کہتے تھے دیکھیں جی IMF کے سامنے ہماری سوورینٹی ختم ہوگی، اور اب یہ تو IMF کا وہ پروگرام ہے کہ اس سے زیادہ سخت پروگرام اور اس سے زیادہ ڈکٹیشن والا پروگرام شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی آیا ہو۔ تو آج دیکھیں، آج انہوں نے فائنانس منسٹر نے جو فائنانس بل پہ جو بریفنگ ہوتی ہے وہ آج وہ صحافی بھی بائک آؤٹ کر کے چلے۔ کبھی 20 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ اس کے اوپر پریزنٹیشن نہ دیں۔ دوسرا انرجی پرائسز ہے۔ دیکھیں عام آدمی کا جو ہے کہ بجلی کی قیمتیں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر 2.5 گنا کم از کم بڑھ چکی ہیں۔ انڈسٹریل ٹیرف جو ہمارے دور کے اندر جو بیس ٹیرف تھا اس میں 18 روپے تھا، اب وہ 37 روپے تھا 2024 کے اندر۔ اب اسے بھی تھوڑا سا آپ 37-38 روپے بیس ٹیرف ہے، ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں۔ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی ہے، دیکھیں عام آدمی کا تو جو ہے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں وہی اس کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہی سارا، وہ تو ساری انکم تو ساری اس کی وہی کھا جاتا ہے۔ دیکھیں عام آدمی کا بل جس کا پہلے 2000 تھا اب اس کا بل 7-8 ہزار آ رہا ہے۔ پیٹرولیم لیوی ہمارے دور کے اندر 17 روپے پر لیٹر تھی، ہم نے 500 ارب روپے اکٹھا کیا تھا پیٹرولیم لیوی سے آخری سال۔ انہوں نے اس سال 1300 ارب روپے پیٹرولیم لیوی سے اکٹھا کیا۔ 80 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی ہے، جو کہ اس سال انہوں نے اس سے کیپ بھی ریموو کر دیا ہے، اور اس بجٹ کے اندر تقریباً 100 روپیہ پیٹرولیم لیوی سے اکٹھا کریں گے۔ بجلی کے بلوں کے اوپر، ایک تو بجلی کے بل پہلے بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ تقریباً 1100 ارب روپیہ بجلی کے بلوں کے اوپر ٹیکسز ہیں، آن ٹاپ آف دیٹ کہ جتنی پہلی بجلی اتنی مہنگی ہے۔ اور یہ سب اس وجہ سے کہ 2015 کی جو پاور پالیسی ہے، جو ٹیک اور پے کے اوپر معاہدے ہوئے، ہمارے ملک میں اتنی ڈیمانڈ صرف پیک ڈیمانڈ صرف تین ماہ کی ہے، جون جولائی اگست، کیونکہ آپ کا ڈومیسٹک لوڈ بہت زیادہ ہے، اور ہم نے معاہدے کیے 41,000 میگا واٹ کے۔ وزیر خزانہ نے آج بات کی نا کہ انفورسمنٹ کا بھی تو مسئلہ ہے نا، یا تو آپ انفورس کروا لیں یا پھر آپ زیادہ ٹیکس لگوا لیں۔ آپ زیادہ انفورسمنٹ وزیر خزانہ پاسبل نہیں ہو رہی تو اس لیے زیادہ ٹیکس لگانے پڑتے ہیں۔ وزیر خزانہ وہ اوپننگ بیٹسمین ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ کے، وہ تو آگے گلے کرتے ہیں کہ جی ایسے کر لیں ویسے۔ انہوں نے گورنمنٹ نے انفورس کرنی، جو بھی اپنی پالیسی ہے وہ گورنمنٹ نے انفورس کرنی ہے۔ لاسٹ ایئر وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی بڑا ہمارا ہوم گرون ایجنڈا ہوگا۔ مجھے بات بتائیں، انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی، کیا موومنٹ ہوئی پرائیویٹائزیشن کے اوپر؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے لاسز کم کریں گے، لاسز آگے سے مزید بڑھ گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حکومتیں یہ ابھی انہوں نے اس سال پھر انہوں نے جو GDP گروتھ کا نمبر جو ہے بڑا انہوں نے ان ریئلسٹک رکھ دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے جو بجٹ ہے یہ انفلیشن لے کے آئے گا، یہ مہنگائی لے کے آئے گا۔ تو اس وجہ سے دیکھیں جب آپ نے کہا جی ہم تاجروں سے جو تاجر دو اسکیم تھی، آپ نے اس سے کہا کہ ہم 30 ارب روپیہ سے ٹیکس اکٹھا کریں گے، اس سے صرف 30 لاکھ روپے ٹیکس اکٹھا ہوا ہے۔ یہ تو حکومت کی ناکامی ہے۔ اور آپ نے ایگریکلچر ٹیکس لگانے کی جو بات کر رہے ہیں، میری بات سنیں، ایگریکلچر ٹیکس ہے جو سٹیک ہولڈرز آنا تھے سب